اب آ رہی ہے جناب جس بات پر بے چینی سے میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ مجھے پوچھیں گی خاقان عباسی کے بارے میں. خاقان عباسی صاحب نے تو آج دھماکہ کر دیا ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ بھئی نون لیگ کی سیاست سے مطمئن ہی نہیں, باجوہ سے اگر آپ کو شکایت تھی تو حکومت چھوڑ دیتے. آپ کو اگر مسلم لیگ نون سے شکایت تھی تو آپ بھی تو پارٹی چھوڑ دیتے نا, آپ نے کیوں نہیں چھوڑی؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ 2-3-4 باتیں جو ہیں بہت ضروری ہیں کرنی. ایک تو یہ کہ آپ کو وزیر اعظم بننے کے بعد, آپ کو 5 سال تک اہم وزارتوں کا وزیر رہنے کے بعد اچانک پارٹی میں کیڑے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. آپ میں ہمت تھی تو اس وقت چھوڑتے نا. سیم از the case with مفتاح اسماعیل. ایبسولوٹلی لیکن مفتاح اسماعیل نے اس طرح سے زبان نہیں کھولی ہے جس طرح سے خاقان عباسی صاحب نے کھولی ہے, اور کچھ باتیں جو ہیں وہ ان کو یاد کرا دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ جو بھی حکومت اب بنے گی اس میں آپ وزیر اعظم ہوں گے, کیونکہ وزیر بننا تو اب ان کے شان کے خلاف ہے. دوسری بات, آپ کو نون لیگ نے ٹکٹ دیا تھا, آپ اپنے حلقے میں الیکشن ہار گئے تھے, پھر آپ کو کس نے جتوایا لاہور سے حمزہ شہباز کی سیٹ پہ؟ آپ اتنے احسان فراموش ہیں, آپ کو یہ تک بھی یاد نہیں رہا کہ آپ تو اس کانسٹیٹوئنسی کے کسی ایک ورکر کا نام نہیں جانتے. آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ واپس اس حلقے میں جا کے ووٹرز کا شکریہ ادا کر سکتے. کیا خدمت کی آپ نے اپنے اس کانسٹیٹوئنسی کی جہاں سے آپ الیکشن جیتے تھے؟ باتیں کرنا بہت زیادہ آسان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ شہباز شریف کا وزیر بنتے اور اس کی حکومت جو تھی 16 مہینے کی اس کو اسٹرینتھن کرتے, آپ نے باہر بیٹھ کے تماشا دیکھنا اور وہ کیڑے نکالنا جو ہے وہ زیادہ مناسب سمجھا, جس پر مجھے سخت اعتراض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پارٹی سے مطمئن نہیں ہیں اور یہ بھی آپ ریئلائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خود پارٹی بھی اب آپ سے مطمئن نہیں ہے, جس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے پارٹی کے اندر کیڑے نکالے ہیں. آپ نے کہا انہوں نے 16 مہینے میں کچھ نہیں کیا, انہوں نے کہا یہ میری لیے سب سے بڑی گالی ہے کہ میں اس پارلیمنٹ کا ممبر رہا. آپ ہیں کیا چیز؟ آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے الیکشن کیوں لڑا تھا اگر آپ نے اس گندی غلیظ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہونا تھا؟ یہ نہ رویہ جمہوری ہے نہ اخلاقی ہے, اور احسان فراموشی کی بدترین اگزامپل ہے. یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں. میرا خیال سے نون لیگ کو یہ چاہیے کہ وہ پیپلز پارٹی سے سبق سیکھیں. وہاں بھی ایک بندے نے منہ کھولنے کی کوشش کی جس کا نام لطیف کھوسا ہے, تو کیا ہوا؟ اچھا, میرے ذہن میں مصطفیٰ نواز کھوکھر آئے تھے. وہ تو خیر والنٹرلی پارٹی چھوڑ گئے نا, استعفیٰ دے دیا انہوں نے. استعفیٰ لے لیا گیا نا ان سے. کریکٹ, لیکن یہ کہ یہ لطیف کھوسا کے ساتھ یہی کیا نا انہوں نے, ممبرشپ معطل کر دی, ای سی کی بھی بیسک رکنیت بھی, اور نوٹس دے دیا ان کو. دیکھیں پارٹی کے ڈسپلن سے جب آپ اختلاف کر کے پبلک میں چلے جاتے ہیں تو پھر اس پارٹی سے آپ کو تعلق نہیں رکھنا چاہیے. یہ ایک اصول کی اور اخلاق کی بات ہے. تو میرے خیال سے انہوں نے کوشش کی ہے پارٹی کا دوسرا چودھری نثار علی خان بننے کی. چودھری نثار علی خان کا قد بھی بہت بڑا تھا, وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ مسلم لیگ کے ورکر تھے. نواز شریف کے جو 2 پہلے دور ہیں ان میں ہی واز دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن. ان کے بارے میں جنرل تاثر یہ تھا کہ ہی از دا ایکچوئل پرائم منسٹر. یہ میں آپ کو بالکل تجربے کی بات بتا رہا ہوں, میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. ان کے بارے میں بھی یہ تھا کہ جب وقت آیا کہ کسی کو پرائم منسٹر نامینیٹ کیا جائے تو آپ نے دیکھا کہ نواز شریف نے اپنے بھائی پر ترجیح دی. کیا شہباز شریف اس وقت پرائم منسٹر نہیں بن سکتے تھے؟ تو یہ آپ صلہ دے رہے ہیں اس کا, یہ میرے خیال سے ایک بڑی بدترین سیاسی مثال ہے. تو بخاری صاحب یہ تو اختلاف رائے تو پارٹیز میں رہتا, آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ ذرا ان کو معاف کر دینا چاہیے یا آگے بڑھنا چاہیے؟ جمہوریت میں اختلاف رائے فورمز ہوتے ہیں نا اختلاف رائے رکھنے کے. آپ پارٹی کے اجلاسوں میں, آپ پارٹی کی سی میں اکھاڑ کے رکھ دیں, کوئی کسی کا باپ نہیں روک سکتا آپ کو. لیکن اگر آپ پولیٹیکل قد بڑھانے کے لیے پبلک میں جا کے یہ سٹیٹمنٹ دیں گے تو پھر پارٹی کو آپ کو ڈسون کر دینا چاہیے. یہ میرے خیال سے بنیادی تقاضا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ جس پلیٹ میں کھائیں اسی کے اندر سوراخ کریں. یہ میں اس سے زیادہ سخت لفظ استعمال کر سکتا ہوں ان کی شان نزول میں, لیکن میں اوائڈ کر رہا ہوں جان بوجھ کے, اور توقع رکھتا ہوں کہ ان جیسا سین آدمی, میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک عام آدمی ہے, وہ از اے ویری اسپیشل پرسن. ان کے والد صاحب کی ڈیڈیکیشن دیکھیں پارٹی کے ساتھ, ان مرحوم کی لیگیسی کو انہوں نے انہیرٹ کیا تھا. تو انہیں تو اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا, اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہو گیا.
नाज़रीन, वाशिंगटन में एक कायम है तंजीम हिंदुत्वा वॉच के नाम से, जो कि अक़लियतों पर हमलों की निगरानी करने वाला एक ग्रुप है। इसने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट शाया की है और इसमें कहा गया है कि 2023 के पहले 6 माह में मुख्तलिफ इज्तिमात में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तकारीर के 255 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि इस सिलसिले में पिछले सालों का कोई तकाबली डाटा मौजूद नहीं है। और इन वाक़यात में से तकरीबन जो 80% हैं वो नरेंद्र मोदी की हिंदू कौम परस्त भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है उसके ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में रुनुमा हुए हैं। बुखारी साहब, एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम स्टैंस हमेशा इनका पॉपुलर रहा है बीजेपी का, और जब जब इन्होंने इस नारे को पॉपुलर किया है और इस नारे पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, इन्होंने इलेक्शन जीता है। 2004 में जिस तरह से वो उन्होंने एक नारा लगाया था, और लेकिन उसमें हमने देखा कि कांग्रेस जीत गई और इनके पास कोई वोट नहीं था। तो बीजेपी जो है वो एक कंसीडर की जाती है कि एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम जो है वो है। तो ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं बढ़ रहा है? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के ऊपर अब थोड़ा सा जवाल का वक्त जो है वो शुरू हुआ है। कनाडा में जो कुछ हुआ आपके सामने है, और उसके ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्टअप हो रहा है वो भी आपके सामने है। और ये जो अब हिंदुत्वा वॉच नामी तंजीम की रिपोर्ट जो है, इसने तो और ज़्यादा दुनिया को बता दिया है कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है और बीजेपी और उसके मोदी साहब जो हैं कर क्या रहे हैं। जो मिसाल दी आपने 2004 की, वो इलेक्शन था शाइनिंग इंडिया के नाम पर, इस बयानिए के ऊपर लड़ा गया था और बीजेपी हार गई थी बुरी तरह से और कांग्रेस जीत गई थी। आपने ठीक कहा। उसके बाद से जो हमने देखा कि बीजेपी जो है वो अपनी नफ़रत के एजेंडे पर और नफ़रत अंगेज़ बयानियों पर इलेक्शन जीतती आई है। और ख़ास तौर से जब इलेक्शन करीब होता है तो मुसलमानों के जज्बात से खेलना, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करना, इल्ज़ाम तराशी करना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करना, ये सब कुछ जो है उसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। लिहाजा मुझे कोई बात नहीं है ये कहने में कि मोदी साहब जो हैं वो सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि सब अक़लियतों के दुश्मन हैं। उनके दौर में हिंदुस्तान में ईसाइयों के साथ क्या हुआ, एसमीज़ के साथ क्या हुआ, बिहारीज़ के साथ क्या हुआ, मिज़ोज़ के साथ क्या हुआ, यानी ईस्ट पंजाब के जो सिख हैं उनके साथ क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, ये सब कुछ मिसालें हैं जो उनके मुंह पर कालक बनी हुई है। एक जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को उन्होंने हड़प किया है कश्मीर को, और हमारी उस वक्त की हुकूमत ने जिस बेसर्दमोरी का मुजाहरा किया उसके ऊपर, ये सब मिसालें हमारे सामने हैं। जो मोदी है वो नफ़रत का सिंबल है, मोदी जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। ये बातें सब साबित शुदा हैं। मुझे तो अच्छी तरह से याद है कि मोदी को टेररिस्ट मैंने या आपने डिक्लेयर नहीं किया था, अमेरिका ने डिक्लेयर किया था कि ही इज़ ए टेररिस्ट। ही वाज नोन एट दैट टाइम एज बुचर ऑफ गुजरात, अगर आपको याद हो। और तो 350 के करीब मुसलमानों को ट्रेन जला के हलाक कर दिया गया था, और वीज़ा देने से भी इनकार कर दिया। 2 दफ़ा उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, उन्होंने वीज़ा नहीं दिया, उनका ये टेररिस्ट है। अब अचानक चूँकि वो उनकी ज़रूरत बन गया है तो इसलिए सारे अंडे उन्होंने अपने जो हैं वो उसकी बास्केट में रख दिए। मगर अब उनको अंदाज़ा होता जा रहा है कि क्या हो रहा है। जो कुछ कनाडा में हुआ और जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने उसके ऊपर रिएक्ट किया है, जो 5 आइज़ कंट्रीज़ हैं जिनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग है, बड़े मुल्क हैं, वो ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, बरतानिया है, कनाडा है, इन सब ने अब एक तरह का रिएक्शन दिया है हिंदुस्तान के बारे में। ये मेरे ख्याल से अलार्मिंग होना चाहिए बीजेपी की क़यादत के लिए, और इससे इतनी जल्दी जान छूटने वाली नहीं है। आप देख रही हैं दुनिया में मुजाहरे भी हुए, जो कुछ भी ये मर्डर किया था उन्होंने, बरतानिया हो, यूरोप के दीगर ममालिक हो, अमेरिका हो, उन सब जगह पर मुजाहरे हुए थे। जब भी मोदी यूनाइटेड नेशन जाते हैं वहाँ कश्मीरी भी मुजाहरे करते हैं, वहाँ पर खालिस्तान मूवमेंट के लोग भी मुजाहरे करते हैं। तो मोदी इज़ बिकमिंग ए सिंबल ऑफ हेट्रेड, ये कोई इसके बारे में दो राय नहीं है। लेकिन तो फिर वो हिंदुस्तान में पॉपुलर क्यों है? क्योंकि हर दफ़ा हम देखते हैं कि इलेक्शन जो है वो इसी नारे पे जीतते हैं, तो फिर वो एक पार्टी को एक पॉपुलर नारा तो चाहिए होता है। उन्होंने एक बयानिया तो मैं नहीं कहूँगा, उन्होंने एक अपना पार्टी का मोटो बनाया है। उसमें सबसे बेसिक है मुसलमान दुश्मनी। आपको याद है कि वहाँ पर जून में बीजेपी की हुकूमत वाली अतरखंड रियासत में दीवारों के ऊपर पोस्टर लगाए गए थे जिसमें मुसलमानों से कहा गया था कि ये इलाका छोड़ के चले जाए। कभी सुना है आपने किसी मुल्क के अंदर इस तरह से होता हो, एक ऐसी अक़लियत के साथ जो 22 करोड़ से ज़्यादा है वहाँ? तो ये सारी हरकत जो हैं ये मोदी की जनता पार्टी कर सकती है, ये मोदी की RSS जो मिलिटेंट विंग है वो कर सकता है, और दीगर तंजीमें जो उन्होंने बनाई हुई हैं
انہوں نے جو کھلواڑ اس وقت پورے ہندوستان میں مچایا ہوا ہے، آپ دیکھیے کہ چوکوں کے اندر، چوراستوں کے اندر کس طریقے سے RSS کے گنڈے جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں، ان کی مسجدیں گراتے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں. یہ اب اس ماڈرن دنیا میں یہ امیجز اب چھپائے نہیں چھپ سکتے، لہٰذا دنیا کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ اصل چہرہ کیا ہے مودی کا بھی اور بھارت کا بھی. اور بخاری صاحب جو FBI ہے اس نے وارننگ بھی جاری کی ہے، اور اس نے جون میں جو سکھ تھے ان کو، جو کیلیفورنیا میں سکھ تھے، ان کو خبردار کیا تھا کہ ان کی زندگیوں کو بھارت سے خطرہ ہے. اور ان کی یہ وارننگ سچ ثابت ہوئی. اس کے بعد 2 مرڈر تو صرف کینیڈا میں ہو چکے ہیں، ایک مرڈر لندن میں ہوا. مطلب ہے جس چیز سے انہوں نے وارن کیا تھا وہ چیزیں بھارت نے اور مودی نے ثابت کر دی ہیں کہ یہ بات ان کی وارننگ میں حقائق تھے اور یہ ٹھیک تھی. لیکن کیا مودی صاحب رکنے جا رہے ہیں؟ کیا RSS اپنا رویہ چینج کرنے جا رہی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تو یہ اتنے انٹرنیشنل پریشرز کے بعد بھی یہ سٹینس چینج نہیں ہوگا؟ کریکٹ وہ یہی ہوگا کہ آنے والے الیکشن میں پھر قوم جو ہے ہندوستان کی بھارتی قوم ان سے جان چھڑا لے ووٹ کے ذریعے. ایک ہی راستہ ہے. اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے یہ کہ اب ان کا سورج وہاں غروب ہونے والا ہے. زیادہ ٹائم ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اتنا کچھ انہوں نے کیا ہے، اتنا گند مچایا ہے انہوں نے اقلیتوں کے خلاف، اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف. تو ہر طرف آپ کو بھارت میں احتجاج ہوتا نظر آئے گا. میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس وقت انٹرنیشنل ارینا میں پاکستان کو ایک ڈپلومیٹک افینسو لانچ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ یہ جو بھارت کا مکروہ چہرہ ہے، یہ جو کچھ وہ اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے جسے ریاستی جبر کہتے ہیں، چاہے وہ پنجاب ہے ان کا پارٹ ایسٹ پنجاب، چاہے وہ کشمیر ہے، تو اس کو پوری دنیا کے کیپٹلز کو بتانا چاہیے. ہمیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس ڈپلومیٹک افینسو کے ذریعے دنیا کو باور کرانا چاہیے کہ ہندوستان جس کو آپ اپنی ڈارلنگ بنائے ہوئے ہیں وہاں اصل میں ہو کیا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ابھی آلریڈی اس میں تاخیر کر دی ہے. اس کے بارے میں ایک باقاعدہ مہم چلانے کی ضرورت ہے، اور اس میں جتنی ہم دیر کریں گے اتنا ہی نقصان ہوگا. لیکن مودی کا سورج مجھے غروب ہوتا دکھائی دے رہا ہے ہندوستان میں آنے والے الیکشن. اور بخاری صاحب مودی کے دور میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انڈیا میں بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہوا ہے، لوگوں کے اندر جو انتہا پسندی ہے وہ پینیٹریٹ کی ہے، گراس روٹ لیول تک چلی گئی ہے. اب نہتے لوگ اسکولوں کی لڑکیوں کو، جو مسلمان لڑکیاں ہیں، آپ نے دیکھا نہیں وہ ایک لڑکی نے جس نے پورے ایک کراؤڈ کو آگے لگا لیا تھا، اس نے حجاب لیا ہوا تھا، یاد ہے؟ تو مطلب کہنے کا یہ کہ ہر طرح سے مسلمانوں کو سنب کرنے کی، کرش کرنے کی، ان کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ہمیں اب خاموش نہیں رہنا چاہیے. ہمیں جتنے انٹرنیشنل فورمز ہمیں اویلیبل ہیں، چاہے وہ OIC ہے یا جو بھی ہے، یونائٹڈ نیشنز ہے، سیکورٹی کونسل ہے، ہمیں وہاں آواز اٹھا کے ہندوستان کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہیے کہ اس کی لیڈرشپ کے پیچھے چھپے ہوئے جو دہشت گرد ہیں ان کو اب اس دنیا کو ان سے نجات حاصل کرنی چاہیے. تو بخاری صاحب اس کے بعد آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان مزید ڈیوائیڈ کی طرف بھی جا سکتا ہے؟ دیکھیے ایک دفعہ ایک تنکا ہلنے کی دیر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا 26 علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں فار ڈیکیڈز، اور تحریک ایک دفعہ علیحدگی کی اٹھ جائے تو وہ اپنے منطقی انجام پر پہنچے بغیر رکتی نہیں ہے. تاریخ کھلی پڑی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے. اور ایسے میں اگر انٹرنیشنل پریشر ہوگا تو وہ آبویسلی جو اس طرح صورتحال مختلف ہو جائے گی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ. ناصر.